آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہے نا، تو وہ آپ کے کردار پاک اور شان سے فضا نے تلاش کرنا ہو تو دیکھے کہ آج بت کیوں گر پڑے، آج بیت اللہ میں بت کیوں اڑے ہوئے پڑے، تو فضا دیکھے گی کہ وہ محبوب آ گیا ہے جس کے آنے پہ اللہ وحد کی سلطنت چل رہی ہے۔ اگر وہ بی بی آمنہ دیکھے تو کیسر و کسریٰ کے محل نظر آئیں، حوریں ترانے پڑھ رہی ہوں تو بی بی آمنہ کو پتہ چلے جو بھی بادل سایہ کرتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، یہ آج وہ آیا ہے جس کو اللہ پاک لایا ہے۔ یہ تلاش ہے۔ اور حضرت عبدالمطلب تلاش کہاں سے کریں کہ جب بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں وہ جھک گیا ہے، اس جھک گیا ہے، تو آپ کی تلاش کی تکمیل ہوتی ہے کہ آج کچھ ہو گیا ہے، اسی وقت سو گیا کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو، ہوتا ہوا ہے، تو کہہ رہے جا تجھے آزاد کیا۔ یہ یعنی سارے تلاش اس کی ہو رہی ہے۔ اور جب بڑے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا، ابھی تو کھیلتے ہیں حضرت ابو طالب اس وقت نگران اعلیٰ ہیں، وہ ہو جاتا ہے پڑ جاتا ہے قحط، تو سارے اکٹھے ہو کے آئے کہ حضور دعا کریں، آپ ہمارے سردار ہیں، کہتے محمد کو لاؤ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم سے کھیلتے بچوں کے ساتھ لے کے جا کے بیت اللہ شریف کے ساتھ لگا دی کھیلے اور کہا بیٹے بارش کی دعا کر، اسی وقت بارش برسنے لگ جاتی ہے۔ بارش نے بھی اس دن تلاش پائی جس کے لیے بعد میں تو حکم آتے ہیں تو مدینے کے باہر برس، مدینے کے اندر برس، اس دن پہلے دن زیارت اس کی تلاش ہوئی تھی۔ جب ابو طالب کھڑے کر گئے دعا کرو یہ تلاش ہو جائے، پھر کس انداز پہ ساری کائنات کو وہ تلاش کا جو زیور تھا وہ نصیب ہوتا ہے، کیسے کیسے حسین انداز سے وہ آپ کی تلاش کرواتے رہے، ڈھونڈتے رہے۔ امائی حالانکہ دیکھو جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پوچھا کیا میں سچا ہوں، کہ تیرے جیسا سچا دیکھا ہی کوئی نہیں، سب نے یہ کہا تھا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ دشمن ہے ہمیں، کہتے تو سچا ہے، تو نے آج تک جھوٹ بولا ہی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آزمائش کا پیریڈ ہر نبی کے دور میں آنا تھا، مگر یہ کسی کے نصیب میں نہیں کہ ٹوٹل لوگ مسلمان ہو گئے، تباہ ہوئے ہیں، عذاب آ گئے ہیں، وہ برباد ہو گئے ہیں۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بد دعا کی نہ کوئی غیر مسلم رہا، وہ مکہ وہ سعودی عرب ٹوٹل مسلمان ہوا، ٹوٹل ہوا۔ اکرمہ کا یعنی اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، وہ تو زیادہ ہی ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا، گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جدہ، جب سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے کہ مر جاؤں کدھر، سمندر اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، فی جلندی لکھتا ہے اکرمہ اب موت تم کو چھو نہیں سکتی، اب ان نگاہوں نے تجھے پسند کر لیا ہے، لہذا اس کے گھر والی جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کے لیے، کہتے معافی، کہتے وہ یقین نہیں کرے گا، میری چادر دے لے، جوتا لے لے، وہ لے کے گئی سمندر پہ کھڑا بے اداس ویران، کہتے معافی مل گئی ہے، کہتے کیا کرنا چاہیے، کہ تجھے نالین پاک دیے۔ وہ اکرمہ بعد میں بڑا سردار بنا، بڑی جنگیں لڑی، بڑی مسلمانوں کی فتو، آخر تھا تو پیدائشی سردار ہی تھا نا، تو وہ تو ٹریک بدلنا تھا، تو کہتے ہیں کہاں تلاش کریں، تو دیکھو اکرمہ کو وہ کہہ رہی ہیں
لہریں کہہ رہی ہیں سمندر کی کہ کرما تو تلاش ہو گیا ہے، اب تو موت بھی نہیں جا سکتا۔ پھر وہ دیکھو مائی مکہ چھوڑ کے جا رہی کہ کہیں اس کے متھے نہ سونا جو دے متھے لگ جائے، وہ پھر اپنا نہیں دیکھتا، وہ چھوڑ کے جا رہی، سامان لے کے بیٹھی، سا چڑھیا، وہ تو ہی بلیل ذوالفقار چک کے چھوڑ کے جائے کہ پوتی ایک نصیحت منی وہ دے تو بچی۔ ایک خلاص ہی نا محبت مذہب دا بدلنا سب تو مشکل کام ہے۔ لوگ جانا دے دیں مذہب نہیں بدلتے، وہ مذہب دی عقیدت سی، بتانا پیار جڑے سے وہ مذہب سی نا۔ وہ کہ پوتے ایک میری نصیحت منی اتھے مکے چ آیا وہ دے متھے نہ لگی، مسکرا کے کہندا ماں وہ تو میں ہی ہوں، یا آخیا تو کلمہ پڑھ انہیں آگے اسی ویلے یعنی کلمہ پڑھ۔ یہ جڑا اسرار ہے نا مدینے پاک دا کہ بھی اتھوں لوگ آ کے ان نیال دا گاں بھی ادھا ہی پیار چلے ننیال ہی سی نا، اتھے ہی حضرت عبداللہ پاک نو راحت نصیب ہے، وہ دے راج ہی حضرت بی بی آمنہ پاک گئی ہیں، اتھے ہی آخر آپ گئے۔ انہوں نے مطلب اس مشکل وقت دے وچ ادھر دے اللہ پاک دے کروڑوں اسرار ہون گے۔ ظاہراً دیکھو کہ مامے جڑے نے انہوں نے کول گئے، انہوں نے بچیاں نے طلع البدر لینے گیا سی۔ وہ قبیلہ تھا نا، وہ کس قبیلے کی تھی؟ بنو نجار، وہ قبیلہ تھا وہ ننیال تھا، وہ انہوں نے گایا، انہوں نے یعنی کیا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ وہ کوئی ہرنی سے کہ جگہ ٹانگ دیے کھڑا تو وہ تلاش کرے کہ جو ایسا ہوگا وہ میرا محبوب ہوگا۔ ایک دن تو عجیب واقعہ ہوا کہ شدین عورت ہے مدینہ پاک، تو آ کے نا مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا کہ عورت آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میری بات سنیں، سخت دھوپ، زور کے وقت کا سخت دھوپ ہے، جا کے نا بڑی ہی انہما کے ساتھ پسینہ آ رہا، وہ بولی جا رہی ہے کیونکہ وہ تو صدین تھی، اس کی بات ختم نہیں ہو رہی، ادھر عمر پاک کے جذبات بس ہو رہے، جا کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہے ایسے صدین ہے آپ گرمی میں، تو عمر اگر میں نہ سنوں تو کون سنے گا؟ یہ نشانیاں ہیں اللہ کے محبوب۔ اور یہ پرسوں چوتھی میں نے یعنی یہ اس کیفیر کو پایا کہ دیکھو آپ واحد نبی ہیں جنہوں نے اپنی امت کے لیے عذاب کی دعا نہیں کی، باقی سارے قومیں عذاب میں گئیں چلی گئی، شکلیں بدل گئی، زمین میں دھنس گئے، کوئی پتھروں سے مارے گئے، کوئی طوفان نوح سے مارے گئے، لیکن آقا پاک نے اگر کاٹے تھے تو شاید آگے انسانیت چلتی آگے چلنی نہیں تھی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین، آپ اب نبی ہیں کل عالموں کے، لہٰذا آپ کی دعا بدعا عالموں کے لیے ہونی تھی، لہٰذا آپ نے بدعا نہیں، پتھر کھا کے گرے، پھر کندھے سے پکڑ کے اٹھا کے پھر مارا، مگر پھر بھی جب وہ آگے پہاڑ والے فرشتے کہ بھی پہاڑ گرانے کا حکم کہتے نہیں یا اللہ ان کی اولاد ہی مسلمان ہو جائے، یہ پہچان ہے رحمت اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام وہ اس نے کر دی اپنے جو قارون تھا نا اس کو کہا کہ زکوٰۃ دو، تو کہتے یار اللہ غریب ہو گیا، اس نے کیا کرنا، کہ موسیٰ میں نے بڑی محنت سے بنایا، حالانکہ بنائے کیسے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ اسم اعظم سکھایا تھا، وہ اتنا پکا کہ اتنا پکا مٹی پہ پڑے سونا ہو جائے، اور کوئی تجارت سے تو نہیں کمائے تھے، اس نے سارے اسم اعظم سے بنائے تھے،
اب اللہ نے پانے کر کے تھے یار میں نے بڑی محنت سے بنایا اب ترلا یا میں نے کوئی سوچ لیں دے سوچ چلے ٹائم لے لیا سب کا کر لیا جنہیں دیکھا کہ نہیں حکم ٹالدا کہ ایک فحشہ عورت نے پیسے کہ تو موسیٰ علیہ السلام تے الزام لا وہ مجمع بیٹھا جو انہوں تکا دوے گانچ اور فرمانے کیا بات ہے کہتے بات یہ ہے کہ مجھے قارون نے پیسے دے کے آپ پہ الزام کے لیے کہا اسی وقت اللہ پاک نے کہا موسیٰ یہ زمین تیرے قبضے میں ہے جو مرضی حکم دے کہا زمین دنس لے اس کو وہ یہاں تک گوڈوں تک دنس کے اے موسیٰ مجھے معاف کر دے اے موسیٰ مجھے انہوں نے کہا نہیں اور دنسے وہ اوپر سے اتنا کرتا کرتا سارے دنس گئے وہ سب خزانے باہر پڑے آئے کسی کے کام وہ پڑے رہے ایسے تو چھٹی زمین والوں پہ گیا نا تو اس نے کہا کسی سیارے نے ادھر کے اللہ سے معافی مانگ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دو ادھر ہی روک گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا ہر نبی کو کہا عذاب لانے کے بعد کہ تیری تو موڑنی نہیں نا تو میرا وسیلہ ہے یہاں لیکن کہتے ہیں میں نے نور ڈوبنے کے لیے تو نہیں بنائی تھی اس پیار کو تکمیل ہوئی تو آپ کے دعالم سے طائف نے وہ منظر سا دیا کہ اے محبوب یہ ماننے کے لیے تو نہیں بنائے یہ تو تیرے بنانے کے لیے ہیں یہ تھی شناخت ہر انداز اور اس شناخت کو آگے لے کے چلا تھا ابو بکر صدیق تھا عمر پاک دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین فجر پڑھ کے اسی وقت بھاگ جاتے ہیں جاتے کہاں ہیں ایک دن پیچھا کیا جب مدینہ طیبہ سے کوئی کلومیٹر باہر ایک کوٹری ہے اس میں داخل ہوتا وہ چھپ کے وہ گھنٹے ڈیڑھ بعد نکلے چلے گئے بعد میں کوٹری میں گئے دیکھا نبینہ مائی اس کی روٹی پانی صفائی سب کچھ کر کے دے کے اس کو کہتے مائی تو کون ہے کہ میں ایسے ایسے نبینہ ہوگی تیرا کام کون کر کے جاتا ہے پتہ نہیں کوئی آتا ہے آ کے سارا کام میرا کر کے پانی میرے پاس آ جاتا ہے سب کچھ کرتا ہے جو بھی کام میرا ہوتا ہے سارا کر کے جاتا عمر پاک جیسے عظیم انسان کی آہیں نکل گئی کہ ابو بکر ان راستوں پہ کون تجھے پائے گا کیسے تیرا پورا کر سکتا یہ فیضان پھر یہ بھی ہے کہ آگے بھی بانٹا ہے علی پاک ہوگا اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے یہ فیضان بانٹا ہے چہرہ تو آپ کا دیکھنا عبادت ہے جس کو جبریل دیکھتے ہیں جس کو ابو بکر دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو آگے بھی تقسیم کیا یہ فیضان ہے یہ پہچان ہے کہ وہ آج تک کتنا زمانہ بگڑ جائے مگر کوئی نہ کوئی عاشق موجود ہوگا ہی اور اس کے صدقے سے باقی سارے بچے ہوئے حضور غوث پاک فرماتے ہیں بغداد والو اگر میری آنکھوں کی شرم نہ ہونا ابھی بغداد ڈوب گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نا میں تو کہتا ہوں تعریف ہو سکتی نہیں کیونکہ کس سے نسبت دے گے ہر شاید تو آپ سے فیض یاد ہے سورج کہیں تو چاند کہیں کیسے کہیں سارے تو دریوزہ کر ہیں سب آپ سے لیتے ہیں کس سے مثال دی جائے گی بھائی یہ تو ہے کہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنی اپنی عقل دلاتے ہیں جب فیض اللہ سے پڑھ رہا ہوتا نا میرے پاس بے شمار خیالات اترتے ہیں کہ یار اس کی جگہ یہ کہے نا شمس کہاں آیا شمس تو خود بھی روزہ کر چاند اور سورج نے مل کے ایک دن امت کی چغلیاں کی اللہ نے نور کھینچ واپس خبردار تم کون ہو رو رو کے مر گئے رو چلو پھر میرے محبوب سے معافی مانگو آئندہ اس کی اجازت سے چل مہینے آپ کی اجازت سے چل آپ کے اسرار اور بندے کی کمال جو ہے بندے کا وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانے آپ پہ درود پڑتا ہے
اس کے علاوہ اگر کوئی اور دوڑے وہ اس کی بدبختی. لیکن آپ کریم کتنے ہیں. یہاں امت میں بڑے بڑے تحفے ہیں. کوئی کہتے ہیں بڑے بھائی برابر ہے، کوئی کہتے ہیں ایک عالم نے لکھا ہے کہ امتی آپ سے عبادت میں بڑھ سکتا ہے عمر کی وجہ سے. پتہ ہی نہیں کہ عبادت کا وزن رکعتوں سے نہیں ہوتا، عبادت کا وزن محبت سے ہوتا ہے. اور محبت اللہ پاک نے ہوا ہے. میں نے ساری تخلیق کر کے آدم کو اس میں جب نظر ماری تو سب سے زیادہ محبت میں نے اپنے محبوب کے سینے میں پائی. پھر آپ کا تو ایک سجدہ ہی سارے سجدوں کو ملا کے بھاری. تو وہ ایسے یعنی کہنے والے کہ بھی جو ہے بس بڑے بھائی جتنا ادب کر لو یا وہ کر لو، یا ان کو بھی میں شرف نصیب ہوا کہ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی مدینہ طیبہ میں. ہوتا ہے کہ جب بھی میں جاتا تھا میرا ہاتھ پکڑ کے حضرت خواجہ محمد اشرف ویل روزہ اقدس کے اندر لے جاتا. بیٹھا تو میں بھی ہوتا تھا مگر وہ اس کے پکڑ کے میرا ہاتھ سیدھا روزہ تک میں لے جا کے میں سب کا سلام کہتا. ایک دفعہ تو میں نے یہ کہا سائیں حضور وہ پیچھے بڑے رو رہے تھے ان کو بھی لانا. کہتے پیچھے تو منہ کر کے دیکھا. میں نے ایسے کیا، سارے بیٹھے. تو میں نے عرض کی کیسے؟ کہتے وہ جسم ادھر ہے روحیں تیرے ساتھ ہی ہیں. ایسے جب میں معراج پہ گیا تھا نا، قیامت تک آنے والی امتیوں کی ساری روحیں میرے ساتھ ہی تھی. یہ اسرار اب کتابوں میں تو نہیں ہے. وہ میں نے پھر دوسری دفعہ جب بھی زیادہ تر وہ کوئی نہ کوئی، ایک دفعہ تو 13ویں تراویح پڑھ رہا تھا. وہ 14ویں بھی پڑھی ہے مگر ادھر کتنی لمبی ملاقات. صبح کو میں نے جا کے دیکھا بالکل وہی کنڈا تھا جو رات کھول کے اندر داخل ہوا. تراویح کے دوران ہی میں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی آپ کو بشر کہتے ہیں، کوئی نور کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے بیٹا جس نے کلمہ پڑھا نا سارے مسلمان، ان کو بھی مسلمان کہ جو بڑا بھائی کہتے ہیں کسی کو نہیں نکالتے. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کسی کلمہ گو کو کافر نہیں، لیکن ان کے رتبے میرے ساتھ پیار کی وجہ سے تقسیم ہوں گے. امتیوں کو رتبے میرے پیار کی وجہ سے تقسیم ہوں گے. اے اللہ پاک ہم پہ تو تیرا کرم جو ہے نا وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر کے ایسی کہاں نسبت ہونی تھی، کہاں ہم دو مقدر راہ وجود بالکل ہی اس راحتوں کے تصور بھی نہیں تھے جو تو نے ہم پہ کرم کیا. اے اللہ پاک ان سب سینوں کو یہ ساری بہاریں جو مجھے بخشی ہیں ان کو بھی بخش دے. یا اللہ ان کو بھی بخش دے. ان سے تو دین کے فروغ کا کام ہے. ان سب تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو ایک نگاہ کرنی ہے ان سینوں. یہ تیرے ہی بلائے ہوئے آئے ہیں، تیرے سبب سے انہوں نے یہ میری باتیں سنی ہیں. اب ان میں شوق تو ہو گیا ہے نا. اے اللہ اس شوق کو اپنے محبوب کے صدقے رنگ دے. اس میں ہر طرح کے ہیں، ان سب کو تو جیسے صحابہ کو رنگا تھا یا اللہ ایسے ان سب کو بھی رنگ دے. آج اندھیرا بہت ہے، آج تبلیغ کی بہت ضرورت ہے، آج تیرے دین کے فروغ کی بہت ضرورت ہے. یا اللہ پاک تاکہ یہ روشنی بن جائیں، یہ اس اندھیرے میں چراغ بن جائیں، اس اندھیرے میں شمع بن جائیں. اے اللہ پاک تیری بات مما جائیں ظالمی شیروا کرتے اللہ میں ہم تب بنا دی کاج